ہمارے ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب یہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی تشریف لائے تھے، اشتیاق خان پریزیڈنٹ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، خان صاحب ہمارے دوست، یہ اوورسیز پاکستانیز کے حوالے سے جو دوستوں نے یہ ایک جو تحریک کا آغاز کیا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس کا جو وجود ہے یہ احساسات پہ مبنی ہے، یہ اس سوچ پہ مبنی ہے جو پاکستانیت کی بات کرتی ہے، یہ اس فیلنگز پہ مبنی ہے کہ جو لوگ باہر رہ کر محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کوئی کچھ نہ کچھ انٹریگ ہو رہی ہے، اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہے۔ اور یہ تب ہی ہوتا ہے کہ جب گھر والے سو رہے ہوں، کوئی نہ کوئی ڈکیتی ہو رہی ہو، تو باہر والا پھر کوشش کرتا ہے، اگر اسے انفارمیشن ملے تو وہ ڈکیتی کو روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ آپ ڈکیتی کو روک رہے ہو، یہ اس ڈکیتی کی طرف آپ ہاتھ بڑھا رہے ہو جو آج معاشرے میں ریسٹ لیس ہے، جو آج معاشرے میں لوگوں کے لیے کھانا پینا دوبر ہو چکا ہے، جو آج معاشرے میں لوگوں کے لیے رہنا دوبر ہو چکا ہے۔ آج اس چیز کی بہت ضرورت ہے کہ معاشرے میں دوستوں کو بتایا جائے، اور اب لوگ پریشان ہیں کہ وہ جائیں تو جائیں کس طرف۔ کچھ لوگ آتے ہیں اوپر سے اسکائی لیب کے طور پہ آ کر بٹھایا جاتا ہے، اور وہ راتوں رات تمام پرائسز، تمام چیزیں انکریز کر کے، اور پھر ایک بہت بڑی فوج لشکر لے کر، جس کو پتہ نہیں کتنے کتنے پیسے دے کر، وہ وہی پیسے جو باہر سے آتے ہیں ان کو بانٹ کے چلے جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ ہم اپنی ملک اور قوم کے لیے وہ جو لائلٹی ہے وہ نظر نہیں آ رہی۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم قائد اعظم کی، قائد اعظم محمد علی جناح کی لیگسی ہیں، تو ہماری سوچ کیا ہے؟ ہماری سوچ یہی ہے کہ بانٹو، کھاؤ اور حکومت کرو، یہ کیڑے مکوڑوں کی طرح جو قوم ہے اس کے اوپر رول کرو اور گھر چلے جاؤ۔ اس کو آپ روک سکتے ہیں، اور یہ جو بیڑا اٹھایا ہے اوورسیز پاکستانی دوستوں نے، میں ریئلی آپ کو سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ آپ لوگوں نے یہ بہت بڑی ہمت کی ہے، اور یہ ایک چراغ کی مانند ہے جو آپ نے ابھی یہ جو ہاتھ رکھا ہے، یہ الٹیمیٹلی انشاءاللہ یہ تحریک پوری تحریک بنے گی اور تحریک کا رول ادا کرے گی۔ بات یہ کہی جاتی ہے کہ 90 ڈیز کی کوئی بات نہیں، الیکشنز کی کوئی بات نہیں، ایسے کر لیں، فیبرری میں ڈیٹ دے دیں، جنوری میں ڈیٹ دے دیں۔ بات الیکشن کی تاریخ دینے کی نہیں ہے، بات اس تاریخ کو آگے لے کر چلنے کی نہیں ہے، بات سینکٹیٹی آف کانسٹیٹیوشن کی ہے۔ کسی ملک کی جو سب سے بڑی مقدس کتاب ہوتی ہے اس کا کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، اور آپ جب کسی مقدس اس کتاب کو 0.5% بھی ڈیویٹ کر جائیں تو وہ ختم ہو جاتی ہے، اس کی سینکٹیٹی ختم ہو جاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھی اکابرین آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، جن جن لوگوں نے کسی نہ کسی کو جو انٹر کیا ہے، وہ اس سینکٹیٹی کو پامال کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے کیوں کہا کہ بھئی 90 ڈیز میں الیکشن ہونے چاہیے؟ یہ اس کا پرپس یہ قطعاً نہیں ہے کہ مسٹر اے آئے، بی آئے، کب آئے۔ پرپس یہ ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشنلٹی جو ہے، جب تک اس کا احترام نہیں ہوگا، جب تک کانسٹیٹیوشن کو منوان اپلائی نہیں کیا جائے گا، تو اس ایک چیز سے نکل کر تو پھر کسی ایک بی سی ڈی جس کو مرضی بٹھا دو، جس کو مرضی حکمران بنا دو۔ پروونشل گورنمنٹ ہے، اس کے پاس کتنا پیریڈ تھا کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ تو جہاں کانسٹیٹیوشن کی عملداری ختم ہو جائے،
وہ خواہ ڈیسیمل کی حد تک ہو، تو وہاں بہت بڑے انٹریگس بھی آتی ہیں، وہ بہت سے معاملات پھر اسی ہی رنگ میں بہہ جاتے ہیں۔ تو اس لیے قومیں اپنے کانسٹیٹیوشن کا تحفظ جب کرتی ہیں تو وہاں ٹھہراؤ بھی آتا ہے، وہاں لوگوں کا احترام بھی آتا ہے، چونکہ فنڈامنٹل رائٹس اسی کانسٹیٹیوشن میں ہیں۔ اگر کانسٹیٹیوشن میں 90 ڈیز کو پاس آن کر دیا جائے، ختم کر دیا، کوئی بات نہیں جی 90 دن کر لیں گے، 95 دن کر لیں گے، بڑھا لیں گے، 100 دن کر لیں گے، تو پھر فنڈامنٹل رائٹس کو بھی فورگو کیا جا رہا ہے۔ تو وہاں جو جن لوگوں کے لیے حکومت ہوتی ہے، جن کی خاطر حکومت ہوتی ہے، جو اس کو ووٹ دے کر حکومت بناتے ہیں، پھر ان کے رائٹس بھی ختم ہو جاتے ہیں، اس کو بھی فورگو کیا جائے گا، اس کو بھی ایسے ہی سمجھا جائے گا جیسے ایک کتاب میں کچھ لکھا ہوا ہے۔ یہی چیز ہے کہ کانسٹیٹیوشن کی اپلیکیبلٹی، اس کی سینکٹٹی، اس کا سوچ سمجھ کے اپلائی کرنا اس لیے ضروری ہے کہ وہ جو ایک مسودہ ہے، جو کچھ لکھا گیا ہے، وہ تمام جو سٹیزنز آف دی کنٹری ہیں ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ وہ تب یہ احترام ہوگا جب یہ چیزیں آپ اس کو فورگو نہیں کرو گے۔ تو اس لیے وکلاء ہمیشہ کوشش کرتے ہیں، خاص طور پہ الحمدللہ ہمارے پروفیشن گروپ میں، ہم کسی کو یہاں گروپنگ کی بات نہیں کرتے، جو لوگ آئے، جن لوگوں نے کسی کو ہاتھ بٹھایا، اپنے ہاتھوں سے پکڑ کے وکلاء کو ڈنڈے مرواتے رہے، وہ لوگوں کا ساروں کو پتہ ہے۔ وہ کون لوگ کہتے ہیں؟ جو صرف اپنی ذات کا ایجنڈا لے کر چلتے ہیں، جو صرف اپنی پسند ناپسند کا ایجنڈا لے کر چلتے ہیں۔ ہمارا ایجنڈا ایک ہی ہے، وکیل وہی ہے جو رول آف لا کی بات کرے، وکیل وہی ہے جو کانسٹیٹیوشن کی بات کرے، وکیل وہی ہے جو لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کی پروٹیکشن کی بات کرے۔ اگر کسی کے فنڈامنٹل رائٹ وائلیٹ ہو رہے ہوں تو وہ وکیل ہی نہیں ہے، جس کو لغزش نہ ہو، جس کو تکلیف نہ ہو اس وائلیشن پہ۔ میں اس امید کے ساتھ یہ جو دوست تشریف لائے ہیں، انہوں نے یہ ایک آگے تحریک چلائی ہے، ہم اس کے ہراول دستے کے طور پہ کام کریں گے، ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم ملک و قوم کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔ یہ تھے شفقت محمود چوہان صاحب، اور یہ مقبول جان صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، ہم ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں۔ اب